بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے بعد جانثاری میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ایک سنہرا باب رقم کیا، شجاعت اور بہادری کی ایک ایسی مثال قائم کی۔ تاریخ دانوں نے جب بھی جانثاری کا ذکر کیا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا نام فہرست میں چمکتا ہوا نظر آیا۔ اسی لیے ان کی بیشتر زندگی گھوڑوں کی پیٹھوں پر اور خیموں کے اندر گزر گئی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت حزن و ملال کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے، کیف یطیب لی الفرح والطعام ولذۃ المنام وبیت المقدس بأیدی الصلیبیین۔ مجھے کیوں کر خوشی ہو اور کیوں کر کھانا اچھا لگے اور کیوں کر سونے کی لذت آئے، جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ بیت المقدس پر نصرانیوں کے قبضے کا عرصہ جیسے جیسے لمبا ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے صلاح الدین ایوبی کی پریشانی اور بے تابی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی ترغیب دلاتے اور اسلام کا واسطہ دے کر انہیں اس کے لیے ابھارتے۔ ان کی حالت اس ماں کی سی تھی جس سے اس کا نونہال بچہ چھین لیا گیا ہو اور وہ اس کی رہائی کے لیے دہائی دے رہی ہو۔ بالآخر ان کی کوشش بار آور ثابت ہوئی اور ایک فوج بیت المقدس کی آزادی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو گئی۔ وہ 15 رجب 583 ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج بیت المقدس کے مغرب میں اتری۔ نصرانیوں نے بیت المقدس کے چاروں طرف مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جنہیں فتح کر کے بیت المقدس کے اندر داخل ہونا آسان نہ تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی فوجوں نے چاروں طرف سے بھرپور حملہ کیا۔ نصرانیوں نے سخت مقابلہ کیا۔ حصار اور قتال کے دوران بہت سارے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایوبی نے شہر کی شمالی مشرقی دیوار میں نقب لگائی اور پھر اسے جلا ڈالا۔ اس طرف سے نصرانیوں کو شکست ہوئی تو باقی فوج کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ چنانچہ ان کے قائد نے صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایوبی رحمہ اللہ نے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا، بشرطے کہ نصرانی ہر بالغ مرد کی طرف سے 10 دینار اور ہر نابالغ بچے کی طرف سے 2 دینار اور ہر عورت کی طرف سے 5 دینار مسلمانوں کو ادا کریں۔ جو بھی شرط کو پورا کرنے سے عاجز ہوگا وہ قیدی شمار ہوگا۔ یوں 16,000 نصرانی قیدی بنا لیے گئے اور باقیوں کو فدیے کی ادائیگی کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی مؤرخہ 27 رجب 583 ہجری بروز جمعہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کی، صلیب توڑ ڈالی اور اس کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی آزادی کے ٹھیک ایک ہفتے بعد یعنی 4 شعبان 583 ہجری بروز جمعہ کو مسجد اقصی میں القاضی محمد ابی الحسن نے ایک یادگار خطبہ دیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ اے لوگو، اللہ کی رضا پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہی ہے جس نے اس گمشدہ قیمتی متاع کی واپسی آسان فرمائی اور تقریباً 100 سال کے بعد اسے مشرکوں سے چھین کر تمہاری طرف لوٹا دیا، اور وہی ہے جس نے اس گھر کو شرک کی نجات سے پاک کیا اور ہمیں اس میں علم توحید بلند کرنے کی توفیق دی۔ اس مسجد کی بنیادیں توحید و تقوی پر قائم ہیں۔ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے اور یہیں سے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ یہی تمہارا پہلا قبلہ ہے۔ یہاں کر انبیاء علیہ السلام ٹھہرے اور اولیاء رحمہ اللہ نے اس کا قصد کیا۔ یہاں متعدد رسول دفن ہوئے، یہاں اللہ کی وحی اتری۔ یہ سرزمین محشر ہے اور یہیں سے لوگ حساب و کتاب کے لیے منتشر ہوں گے۔ یہ گھر اس مقدس سرزمین پر واقع ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد یہی وہ تیسری مسجد ہے جس کی طرف شد رحال باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے۔ تمہیں مبارک ہو، تم نے قادسیہ، یرموک اور خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔
کیا یہ وہی گھر نہیں ہے جس کی تمام رسولوں نے تعریف کی اور اس میں چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کی گئی؟ کیا یہ وہی گھر نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا؟ کیا یہی وہ گھر نہیں جسے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کا حکم دیا؟ چنانچہ پوری قوم میں سے صرف 2 آدمیوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور باقیوں نے انکار کر دیا۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوا اور 40 سال تک انہیں میدان تیہ میں سرگردہ نہیں رکھا؟ سو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی اور تمہیں اکٹھا ہو کر جہاد کرنے اور اس گھر کو آزاد کرانے کی توفیق دی۔ تمہیں ایک بار پھر مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں اس گھر میں عالم توحید لہرانے اور عقیدہ تثلیث روند ڈالنے کی ہمت دی۔ اب اللہ تم پر راضی ہے اور فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب اس فتح مبین کے بعد تم اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اور اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہو، کیونکہ یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین الہی کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ تم زمین پر پھیل جاؤ اور اسے نجاست کفر و شرک سے پاک کر دو، کفر کی جڑیں اکھاڑ دو اور اس کی شاخیں توڑ ڈالو۔ اب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب اور کفر کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ پرعزم ہو کر نکل کھڑے ہو اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔